اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی لاتعداد آیات مبارکہ میں سے ایک آیت مبارکہ کا بعض حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بندے کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور بندے کا دوسرا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے وہ تابیدی ہے، ہمیشہ کا ہے، اور جو دنیا کے ساتھ تعلق ہے وہ عارضی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق تابیدی ہو گیا، تو کائنات کی ہر چیز آپ کے ساتھ تعلق رکھنا فخر سمجھے گی، خود آپ کے پیچھے ہوگی۔ اور اگر کائنات کے پیچھے پھرتے رہے، دنیا کے پیچھے پھرتے رہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق کو مستحکم نہیں کیا، تو بندہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا۔ دنیا بھی اس کے تعلق میں نہیں آتی، کیونکہ صوفیاء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال انسان کے سائے کی طرح ہے۔ اگر آپ اپنے سائے سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا شروع کر دیں تو وہ سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، اور اگر آپ نے اپنے سائے کی طرف منہ کیا اور سائے کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو وہ آپ کے آگے آگے بھاگتا رہے گا۔ دنیا کی مثال ایسی ہے، اگر آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے تو دنیا آپ کے آگے ہوگی، اور اگر دنیا سے قطع تعلق کر لیا، دنیا سے منہ پھیرا اور آپ نے دوسری طرف رخ کر لیا تو دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ یہ دنیا کے ساتھ ایک تعلق کا طریقہ ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں۔ جب آپ کا اس دنیا کے مالک کے ساتھ تعلق ہو گیا تو دنیا کی ہر چیز آپ کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ بندہ جب اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کے تعلق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی رکھے، کیونکہ ہم گناہ گار انسان ہیں، ہم وقت ہم سے برائیاں ہی ہوتی ہیں، نیکیاں تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے استغفار کرے، بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توبہ کرے۔ ہمارے ہاں توبہ اور استغفار، ان دونوں جملوں کو ایک ملا دیا جاتا ہے، استغفار توبہ، توبہ یا استغفار، لیکن ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ توبہ بندہ اللہ رب العالمین سے گناہوں پر کرتا ہے، اور استغفار گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ان سب سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور آئندہ استغفار کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستقبل میں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اور صوفیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو انسان کو نعمت عطا فرماتا ہے، اگر اس نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے تب بھی توبہ کرنی پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اس نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے ذمے اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہو چکا تھا، اب اس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو گویا کہ خدا کی بارگاہ میں گناہ گار ہو گیا۔ گناہ گار ہونے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا
پھر اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا. توبہ نہیں کرے گا تو وہ بندہ گرفت میں رہے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت میں کمی ہو جاتی ہے، زوال نعمت ہوتا ہے. اگر توبہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے پھر اللہ نعمت کو زیادہ کر دیتا ہے. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے میرا عذاب. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حصول نجات کے لیے استغفار بھی کرنی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی. حصول نجات کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا. کسی باب میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین کی گرفت اس بندے پر نازل ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور پکی توبہ کرو. توبۃ نصوحا ایک لفظ استعمال ہوا. توبۃ النصوح اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس میں بندے کا گناہ سے توبہ کر کے گناہ کی طرف واپس جانے کا بالکل ارادہ نہ ہو. اور یہ توبہ کے بنیادی پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. یہ استغفار کرنے کے بنیادی پہلوؤں میں سے ایک چیز ہے کہ آپ گناہ سے کنارہ کشی کے بعد گناہ کی طرف جانے کا ارادہ بالکل نہ ہو. اگر بندہ توبہ کرے اور توبہ کرتے ہوئے اسے جلدی بھی اس بات کی ہو کہ توبہ کرو میں نے پھر جا کے فلاں کام کرنا ہے، پھر اسی گناہ کے راستے پہ جانا ہے، تو توبہ اس کے لیے بیکار ہے. حدیث مبارکہ میں تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد پھر گناہ میں چلا جاتا ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں چلا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں جاتا ہے. اب بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو اس کے منہ پہ مارتا ہے، فرماتا ہے جاؤ مجھے تمہاری توبہ کی ضرورت نہیں ہے. تم نے توبہ کو مذاق بنا لیا کہ جب دل چاہا توبہ کی پھر جا کے گناہ میں لگ گئے، پھر آئے توبہ کی پھر جا کے گناہ میں لگ گئے. گویا کہ گناہ سے کنارہ کشی کا ارادہ نہیں ہے تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. سب سے پہلے توبہ کرنے کا بنیادی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اسے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے. تو یہ توبہ کا سب سے پہلا بنیادی اصول ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو. اگر گناہ پر نادم نہیں ہے، فخر ہے اسے، مطمئن ہے وہ گناہ کرنے پر، تو پھر توبہ کرنا بیکار ہے اس کے لیے. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ رواج بھی پایا جاتا ہے نا کہ نوجوان لڑکے جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ 4-6 افراد کے اندر بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بھی کیا تھا، میں نے فلاں بھی، بڑی دہشت ہے میری، بڑا ڈر ہے، مجال ہے کسی کی میرا ہاتھ روک کے دکھا سکے، میں نے فلاں کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، فلاں کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی. تو گویا کہ ایک گناہ، پھر گناہ کے اوپر فخر کا اظہار، گناہ پر بھی فخر کا اظہار کہ مجال ہے کسی کے اندر میرا ہاتھ روک سکے. تو یہ فخر کا اظہار آپ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ صوفیہ علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا، فرمایا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے اس کا کسی کو بتانا یہ بھی گناہ ہے. نیکی ترک ہو گئی، اس کے بارے میں کسی کے سامنے اظہار کرنا، فرمایا کہ یہ بدترین گناہ ہے بندے کا کہ وہ لوگوں کے سامنے بتاتا ہے میری نماز قضا ہو گئی. اور فرمایا کہ اگر کسی کی نماز عشاء قضا ہو گئی ہے اور انتہائی کثیر مجمع ہے جس کے اندر وہ نماز کی قضا کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ وطر پڑھتے ہوئے تکبیر کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے قنوت کی، کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ قنوت اب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز قضا ہوئی ہے. اپنی نیکی کے ترک کرنے کا اظہار کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. اور جا کے یہ بات کرنا کہ میرے اندر اتنا دم تھا، کسی کی طاقت ہے کہ میرا ہاتھ روک سکے، میں نے فلاں کے ساتھ بھی ظلم کیا، فلاں کے ساتھ بھی ظلم کیا، میں نے یہ زیادتی بھی کی، میں نے وہ زیادتی بھی کی. فخر کے ساتھ اظہار کرنا ان چیزوں کا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اور توبہ کرنے کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ کی بارگاہ میں. پھر اس کے بعد توبہ کرنے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا مقصود توبہ کرنا بھی ہو. صرف خالی زبان سے استغفر اللہ یا توبہ اس ٹائپ کے الفاظ ادا کرنے سے معافی نہیں ہوتی. بندہ یہاں سے نادم بھی تو ہو نا، یہاں سے ارادہ بھی تو ہو، یہاں سے آواز تو نکلے. یہ خالی زبان کی آواز اللہ تک نہیں پہنچتی، دل کی آواز نکالیں آپ، اندر سے آواز نکلے کہ خالق کائنات میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، یہاں سے آواز نکالیں. یہ نکلی ہوئی آواز آپ کی عرش تک پہنچے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ. اس کے بعد
فرمایا کہ توبہ کا تیسرا بنیادی پہلو یہ ہے کہ بندہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا یقین رکھتا ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اعتقاد بھی رکھتا ہو کہ انشاءاللہ العزیز میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ دل کے اندر ابھی تصور پل رہے ہیں، دل کے اندر ابھی اس بندے کے آپ یوں تصور کر لیں کہ پلاننگ چل رہی ہے، فلاں گناہ بھی کرنا ہے، فلاں گناہ بھی کرنا ہے، اور توبہ کر کے نکلنے کی جلدی ہے، ایسی توبہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ توبۃ النصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بندے پر ندامت بھی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا یقین بھی ہو، اعتقاد بھی ہو، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کا ارادہ بھی ہو، پھر اس بندے کی توبہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور توبہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی توبہ کی حیثیت کے مطابق بندے کو نوازتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی تھی تو پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی تھی، اگر اسی دعا کے مطابق ہمیں چیز نہیں ملتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان بسا اوقات اللہ کی بارگاہ میں وہ مانگتا ہے جو انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن انسان ہے وہ اپنی دماغی طاقت کے مطابق مانگتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا نہیں فرماتا، اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے جو انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ مناسب تھا۔ اللہ رب العالمین انسان کو وہ عطا فرما دیتا ہے، بندے کے ذہن میں اس آسانی کی طرف رسائی نہیں ہوتی، بندہ سمجھتا کہ شاید خدا نے میری دعا کو قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا جاتی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں تو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العالمین یا تو ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، یا پھر حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بھی ملتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین وہ تو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھی، وہ ہمارے لیے بہتر ہی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اسے ہٹا کر ہمارے لیے اس سے بھی بہتر اہتمام فرما دیا، اس سے بھی مناسب انداز میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دیا۔ اگر وہ بھی بہتر نہیں تھا پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے درجات کو بلند فرما دیا۔ پھر اس کے بعد انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ میں جتنی عاجزی ہوتی ہے، اس کی توبہ میں جتنا خلوص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس بندے کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ یہ توبۃ النصوحہ کو دیکھیے گا آپ کہ بندہ جب پکی توبہ کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، ندامت بھی ہے گناہ پر، یہاں سے آواز بھی نکلی ہے توبہ کی، پھر اس کے بعد بندہ آئندہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ میں اس گناہ کے راستے پہ نہیں جاؤں گا۔ الا من تاب، اس نے توبہ کر لی، وآمن وعمل عملا صالحا، پھر اس کے بعد وہ اچھے کاموں میں لگ گیا، اب وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا، کسی کا حق بھی غصب نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بد تہذیبی بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی بھی نہیں کرتا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اب نیک کام کرتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے بندہ خدا کی بارگاہ میں آیا تھا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا، اس کے پاس 1,00,000 گناہ تھے، 1,00,000 گناہ لے کر بندہ خدا کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی اس نے، اور پکی توبہ کی، توبۃ النصوحہ، بالکل ندامت کے ساتھ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، گناہ 1,00,000 تھے۔ اب یہ توبہ کرنے کے بعد جیسے ہی واپس نکلا وہ 1,00,000 گناہ 1,00,000 نیکیوں میں بدل گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ کہاں وہ بندہ 1,00,000 گناہ لے کر خدا کی بارگاہ میں آیا، اور کہاں نکلتے ہوئے اس بندے کی یہ کیفیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,00,000 نیکیاں اس بندے کو عطا فرما دی۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا نامہ اعمال اس بندے کو عطا فرمائے گا، فرمائے سے پڑھ۔ اب وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس کے اوپر تو گناہ ہی گناہ تھے سارے، کوئی نیکی تھی ہی نہیں، لیکن وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں ندامت، خدا کی بارگاہ میں شرمندگی، وہ بندہ کیا کرے گا؟ اپنے بڑے بڑے گناہوں پر ہاتھ رکھے گا، اسے چھپا لے گا ہاتھ کے نیچے،
اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو پڑے تھے، یا اللہ میں نے فلاں جگہ بھی جھوٹ بولا تھا، میں نے فلاں جگہ بھی یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں جگہ بھی برائی کی تھی، فلاں جگہ برائی، چھوٹی چھوٹی برائیاں جو تھیں نا وہ پڑھ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ جب بندہ اپنی برائیاں خدا کی بارگاہ میں پڑھ چکا ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا کہ میرے مالک زندگی تو گناہوں میں گزری ہے لیکن تو بڑا کریم ہے نا، زندگی گناہوں میں گزری ہے لیکن تو ستار العیوب ہے۔ اے میرے مالک زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ اے میرے مالک میں تو بدکار تھا لیکن تو رحمان اور رحیم ہے۔ اے میرے مالک تیری بارگاہ سے استدعا ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب دیکھے گا کہ بندہ کہتا ہے کہ مالک تو رحمان ہے، مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جا پھر میں نے ان گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا کی، ان گناہوں کے بدلے میں نے نیکیاں عطا کی۔ اب وہ بندہ جلدی سے پڑھے گا، اے اللہ فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ جو وہ ہاتھ کے نیچے چھپا کے بیٹھا ہوا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پڑے گا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، آقا علیہ السلام اس شدت سے مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو رحمان رب کے سامنے بندہ بھی کیا کرتا ہے، یا تو وہ گناہوں کو چھپا رہا تھا یا پھر خدا کی رحمت جب سامنے آئی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، اپنے گناہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب بندہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین پھر اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہماری تو زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، اور پوری رات ہماری گناہوں میں گزرتی ہے۔ ان گناہوں میں گزرنے کے بعد ایک پل کے لیے ہمیں ندامت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہماری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو عطا فرما دیتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق تھا، اور جو نہیں عطا فرماتا اس پہ ہمیں شکوہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ جو بھی عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرا اللہ رب العالمین مجھے جو بھی عطا فرمائے وہ تو میرا حق تھا، لیکن اب مجھے بڑا بنگلہ خدا نے عطا نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مجھے بڑی گاڑی نے عطا نہیں کی، مجھے ظلم ہو گیا، مجھے بڑا آفس عطا نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم خدا کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ بڑے کمال کا جملہ ہے، ایک ہی جملہ پوری زندگی اس کے اندر بیان کر دی۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہو، گاڑی بھی سب سے بڑی ہو، بنگلہ بھی سب، تو پھر سجدے بھی سب سے بڑے ہونے چاہیے نا، نمازیں بھی تو سب سے طویل ہونی چاہیے نا، اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی تو سب سے طویل ہونا چاہیے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مسجد میں بعد میں داخل ہو، نکلنے کا ٹائم پہلے ہو جائے، ایک ایک لمحے کے لیے گھڑی پر نظر ہوتی ہے، اگر جماعت میں 8-10 سیکنڈ بھی لیٹ ہو گئے تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے، اور نماز کے قیام سے 5-10 منٹ پہلے تک اگر مسجد میں امام صاحب نظر رہا ہے تو پھر بھی بے چینی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جانا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے دنیا کے کام باقی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سسٹم ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، اور 5-10 سیکنڈ کی تکلیف تو گوارا ہی نہیں کرتے مسجد میں بیٹھنے کی، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہمیں فوراً جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب دنیا میں نوازنے پر آئے تو ہر بندے سے زیادہ مجھے عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو مد نظر رکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ خدا کی دی ہوئی کم دولت پر راضی ہو جائے، اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے سجدے کتنا طویل کرنا ہے اور خدا سے کتنا کچھ لینا ہے، یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی حساب کتاب تو برابر کا ہوگا نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دیتا رہے، ہم اللہ کو کچھ نہ دیں، ہمارا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کیا جائے، لیکن ہم سویرے شام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یاد دلاتے رہیں کہ میرے مالک فلاں ضرورت تھی وہ تو نے پوری نہیں کی ابھی تک، میری فلاں ضرورت بھی تھی وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، فلاں حاجت تھی وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ حاجت تو ہم اللہ کی بارگاہ سے پوری کرانی ہے، لیکن ہم نے خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جائے، اللہ اس کی کم عبادت پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا، اپنے اعمال کے محاسبہ کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
توبۃ نصوحا کریں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ انسان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ شان کریمی ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے ہاں کسی کی ایک برائی ہاتھ آ جائے تو ہم پورے معاشرے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اللہ تو گناہوں کو چھپا دیتا ہے نا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کے گناہ کو چھپاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ ستار العیوب یعنی کہ عیبوں کو چھپانا تو میرا کام تھا، یہ میرا بندہ چھپا رہا ہے اس عیبوں کو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مالک پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو میرے پاس آنے دو، اس کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا۔ آنے تو دو اس کو میرے پاس، اس کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس انداز میں اپنا محاسبہ اگر پیش کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا، ہماری توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، دین دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔